الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له لا ضد له لا مثال له لا مثيل له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على سيدنا نبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه درود پڑھیے اللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. پھر ایک مرتبہ درود پڑھیے. سنتے چلے آئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی بہت سے واعظ سنیں گے. آج میں آپ کو واعظ کے معنی بتاتا ہوں کہ واعظ کے معنی کیا ہے. تو سن لیجئے اور یاد رکھیے کہ واعظ کہتے ہیں نصیحت کو. واعظ کے معنی ہے نصیحت. ایسی مجلس جس میں نصیحت کی بات کی جائے اس کو مجلس واعظ کہتے ہیں. اور واعظ اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو نصیحت کی باتیں کرے. نصیحت کی بات کرنے والا، لوگوں کو سیدھا راستہ بتانے والا، اس کو واعظ کہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتائے دوں کہ ہم لوگ واعظ رات دن کرتے ہیں. 1 گھنٹے سے لے کر کے بعض واعظ میں 3 گھنٹے بھی گزر جاتے ہیں. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو 4 گھنٹے کے واعظ بھی ہوتے ہیں. بہرحال اللہ قبول فرمائے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم
کا جب تک زمانہ رہا، اس زمانے میں جو وعظ ہوتے تھے تو اس وعظ میں صرف قرآن پڑھا جاتا تھا. یعنی ان کا وعظ جو ہوتا تھا تو ان کا وعظ یہ ہوتا تھا کہ بس ایک آدمی کھڑا ہوا اور قال اللہ کذا وقال الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کذا، اللہ نے یوں فرمایا اور اس کے رسول نے یوں فرمایا، بس یہ بات ہوتا. چونکہ میرے دوستو وہ لوگ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام بڑا بلند فرمایا. جو کچھ وہ سنتے تھے تو صرف ان کانوں سے نہیں سنتے تھے، یہ پردے والے کان سے سن کر کے اور دل کے آئینے میں، دل کے گوشے میں اس کو جگہ دیا کرتے تھے. ہم لوگ تو سنتے ہیں اور اس قدر سنتے ہیں کہ بس سن سن کر کے ہم سب سن ہو گئے، بس باقی عمل کا معاملہ تو وہ کچھ نہیں. ہماری علمی حال کا عالم یہ ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی مولوی ہے اور ہر آدمی وعظ اور نصیحت کی بہت سی باتیں جانتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو اچھی توفیق عطا فرمائے. اور وعظ کے معنی جو نصیحت ہے، اللہ تعالیٰ اس نصیحت پر اس عمل کرنے اور دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خوب یاد رکھیے، بارش ہوتی ہے خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، موسلادھار بارش ہوتی ہے، لیکن شوگر کین وہاں نکلتا ہے جہاں کی زمین اچھی ہو. ہر جگہ نہیں شوگر کین نکلتا، جہاں زمین اچھی ہو وہاں باغ نکلتے ہیں، پھول کھلتے ہیں، درخت نکلتے ہیں. اسی طرح سے قرآن کریم اور جو نصیحت کی باتیں ہیں یہ تو سننے میں آتی ہیں اور سنائی جاتی ہیں، لیکن ایمان کا باغ وہاں میرے دوستو پیدا ہوگا جو دل اچھا ہوگا، جو دل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی مٹی سے اچھا ہوگا. اور زرخیز جو مٹی ہوگی، جو دل زرخیز ہوگا، وہاں پر نصیحت کے پودے اور نصیحت کے پھول اور پھل کھلیں گے. اس لیے آج کی مبارک رات میں نے اپنے وعظ کا موضوع اسی طرح سے قرآن کو بنا لیا ہے، کیونکہ قرآن سے بہتر وعظ تو ہے ہی نہیں. قرآن یہ تمام وعظوں کی جان ہے اور قرآن میں سب کچھ ہے، سب کچھ اسی قرآن میں. اور جتنے وعظ ہوتے ہیں اس کا سرچشمہ اور فاؤنڈیشن جو ہے وہ قرآن ہی تو ہوتا ہے. ہمارے ایمان کا فاؤنڈیشن بھی قرآن ہے، ہدایت کا، ایمان کا، یقین کا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جتنے مسائل ہیں سب کا سرچشمہ یہی تو قرآن ہے. اس لیے جس قرآن کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش فرمایا، اسی قرآن کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سنتے چلیے اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں کیا کیا برکتیں رکھی ہیں اور کیسی کیسی عمدہ باتیں رکھی ہیں. مگر آنکھ والا تیری چوبن کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. ارشاد فرمائے کہ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرہ ویرجو رحمت ربہ. دیکھیے آدمیوں کی دنیا میں کیٹیگری ہوتی ہے. یہ خیال دنیا والوں کا کہ ہم سب برابر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تردید کی اور فرمایا سب برابر نہیں ہیں. یہ نالائقی کی بات جب سے دنیا میں شروع ہو گئی، جبھی سے بزرگان دین کا احترام اور ادب جو ہے وہ ختم ہو گیا. ہم سب برابر ہیں. برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ سب برابر کیسے برابر ہیں؟
قرآن کریم نے اس موضوع کو دوسرے مقام پر بھی بیان فرمایا، ہمارا اور دوسرے جو بے دین لوگ ہیں ہمارا ان سے کیا جھگڑا ہے؟ نہ انہوں نے میری زمین لی اور نہ ہم نے ان کی زمین لی، نہ انہوں نے میرے پیسے لیے نہ ہم نے ان کے پیسے لیے، کوئی کاروبار کا تجارت کا جھگڑا تو ہے نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا آقا و مولا، ان کی شان بیان کرتے ہیں، ان کے کمالات کو ہم بیان کرتے ہیں اور ان کو خدا کی خدائی میں بے مثال بے نظیر سمجھتے ہیں، اور دوسرے فرقے کے لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کمی کرتے ہیں۔ بس یہ ہمارا ان کا جھگڑا ہے، اور یہ ایمانی جھگڑا ہے، یقینی جھگڑا ہے۔ اس لیے ہم ایسے لوگوں سے ملنا جلنا، ان کے پیچھے نمازیں پڑھنی، ان سے کھانا پینا، ایسی چیزوں سے ہم بالکل اعتراض کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں تنقیص کرنے والے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو یاد ہے، ذکر رو کے فضل کاٹے۔ یا رسول اللہ مت کہو، سلام مت پڑھو، کھڑے مت ہو جاؤ، ملا شریف مت کرو، یہ مت کرو وہ مت کرو، یہ سب ذکر رو کے فضل کاٹے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے جیسے ہیں، معاذ اللہ، وہ بھی آدمی ہم بھی آدمی، یہ ایسی باتیں جو سرکار دو عالم کے ریسپیکٹ کو کم کرتی ہے۔ ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جو رہے، رات دن اسی فکر میں ہو کہ کہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں کمی کی کوئی بات مل جائے۔ اور پھر دعویٰ کیا ہے کہ پھر کہے مردک کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر مردک وہ ظالم، اس کا دعویٰ یہ ہوگا جی میں تو رسول اللہ کی امت ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تو یہ سبھی ہے، یہ کافر اور یہ بے دین، یہ سبھی حضور کی امت ہے، مگر یہ امت دعوت ہے اور ایک ہوتی امت اجابت۔ ہم لوگ وہ امت ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم کی دعوت کو قبول کر لیا، ہم امت اجابت ہے، اور یہ لوگ امت دعوت ہیں، ان کو دعوت دی گئی، باقی قبول کرنے کی توفیق نہیں۔ تو سنیے، رب فرماتا کیا وہ جس سے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزار دی، وہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں رات کی گھڑیاں گزار دی۔ اے دنیا والو، جب تم سوتے ہو تو اللہ کا بندہ رات کو اٹھ کر کے اللہ اللہ کرتا ہے، اور میرے دوستو، ارے ہم تو جو کچھ کرتے ہیں وہ کرتے ہی ہیں۔ ان کی نماز دیکھیے جو ہے شفیع عاصیاں، ان کی نماز دیکھیے جو ہے شفیع عاصیاں، کہ رات کو ہو گئے کھڑے، رات کو ہو گئے کھڑے، صبح کیا نماز میں، رات کو کھڑے ہو گئے تو رات بھر نماز ہو رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ دریا بہا دیے ہیں۔ راتوں کو میرے دوستوں رو رہے ہیں، نگاہوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اور رو رہے ہیں اللہ اکبر۔ میرے دوستوں اپنے گھر میں رو رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، اور پھر وہاں سے نکلے تو جنت البقیع میں آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھلی، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، نکلی دیکھا تو جنت البقیع میں دونوں عالم کے تاجدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج امت کی آنکھ میں آنسو بھی نہیں آتے، یہ اتنے دل سخت ہو گئے ہیں
کہ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اور خدا کے خوف میں میرے دوستوں آنسو بھی نہیں نکلتے. اور آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہو تو پھر آنسو نکلے. تو قرآن کہتا ہے کہ وہ جس نے فرما برداری میں جس کی فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، جنہوں نے رات گزار دی. اللہ اکبر. میرے دوستو نماز میں دو چیزیں، دو رکن جو ہے وہ اعلیٰ ہے، ایک تو قیام اور ایک سجدہ. قیام میں بڑا مزہ آتا، قیام کرے آدمی لمبا اور سجدہ کرے تو وہ بھی لمبا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نمازی کو اور پرہیزگار کو رب سے خوف ہونا چاہیے، اپنی عبادت پر ناز نہیں کرنا چاہیے. اللہ اکبر. سنیے اس آیت کریمہ کا نزول کن کے متعلق ہوا. ارشاد فرمایا گیا کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. رات کو تہجد کے لیے اٹھتے اللہ اللہ کرتے. اور بعد نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جانتے ہیں کون؟ حضرت عثمان غنی کون؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا 2 سالہ نور کا. ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا. اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ سے نور کے 2 جوڑے ملے. سرکار دو عالم کی دونوں شہزادیاں آپ کو ملی، دونوں بیٹیاں آپ کو ملی. آج میرے دوستوں لوگ فخر کرتے ہیں جی میرا سسرا تو بہت لینڈ لارڈ ہے، بہت بڑا آدمی ہے. اے اپنے سسر کے اوپر فخر کرنے والوں، دیکھو کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر کون ہیں؟ سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اور پھر یہی نہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. ایسے شرم و حیا والے. اور ایک روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر میری اور بیٹیاں ہوتی تو میں ان کو بھی حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا. بڑی شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لوگوں نے میرے دوست بلوائیوں نے گھیر لیا. ہنگامہ کرنے والے تو ہر زمانے میں ہوتے ہیں. ہاں میرے دوستو وہ اللہ کے بندے تھے جو صبر کر کے دنیا سے چلے گئے. یہاں تو اللہ تعالیٰ، ہم لوگ تو بڑے کمزور ہیں، اس لیے سب لوگوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا. ہنگامہ کرنے والے منافقوں نے سب نے گھیر لیا. لوگوں نے کہا کہ اے امیر المومنین آپ فوج کو کیوں نہیں حکم دیتے؟ آپ فوج کو حکم دیجیے تو ان سب کو ختم کر ڈالے. آپ نے فرمایا کہ میں فوج کو حکم کی نہیں دے سکتا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میرے آقا سامنے جلوہ فرما ہے، یہ میرے رسول کا مدینہ ہے. میں اپنی جان کی حفاظت کے لیے جان جائے تو جائے، مگر میں اس کو پسند نہیں کروں گا کہ اس مدینہ طیبہ کی بے حرمتی ہو. یہی ہوا. لوگ اندر داخل ہو گئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی. اپنی جان دینی تو آپ نے گوارا کر لی، مگر مدینے کی توہین آپ نے گوارا لی. وہ تو میرے دوستو یزید پلید اور وہ اس زمانے کے لوگ تھے جنہوں نے مدینہ طیبہ کی معاذ اللہ کیسی کیسی بے حرمتی ہوئی. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی. اور عجیب حال تھا کہ امیر المومنین ہوں، لیکن صبح کو جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے تو کسی نوکر کو آپ بیدار نہیں کرتے، کسی خادم کو آپ نہیں اٹھاتے، بلکہ سب کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتے تھے. اللہ کی عبادت کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، سب کام اپنے ہاتھ سے، کسی کو اٹھانے کی، بیدار کرنے کی ہنگامہ. اللہ حالانکہ وہ امیر المومنین ہیں، سب کو اٹھا سکتے تھے، کوئی بات نہیں، لیکن سب کام اپنے ہاتھ سے وہ کرتے تھے. ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ کیا وہ جس نے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود اور قیام میں ساجدم وقائما، کبھی سجدہ ہے اور کبھی قیام ہے.
یحذر الآخرۃ، آخرت سے ڈرتا ہوا، ویرجو رحمت ربی، اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ اللہ سے ڈرنا اور اس کی رحمت سے امید رکھنی، یہ ہے ایمان کا طریقہ۔ اندازہ کیجئے اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف اتنا، اللہ اکبر، کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب کوئی قبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں کے پانی سے داڑھی تر ہو جاتی، بھیگ جاتی۔ لوگ کہتے کہ آپ اس قبر کو دیکھ کر کیوں روتے؟ آپ ارشاد فرماتے کہ اے لوگو، یہ آخرت کی پہلی منزل اگر یہاں کامیاب تو ہر جگہ کامیاب، اور اگر یہاں فیل تو ہر جگہ فیل۔ اللہ بتاؤ، جب ہم کو معلوم ہے کہ حضرت عثمان غنی جنتی صحابی ہیں، تو کیا عثمان غنی کو یہ بات نہیں معلوم تھی؟ معلوم تھی، وہ جانتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ عثمان فی الجنہ۔ لیکن میرے دوستو، اس کے باوجود اس قدر خوف، اللہ اکبر، وہ زمین جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار ہے، وہ زمین آپ نے خریدی ہے۔ آپ نے خرید کر کے جنت البقیع شریف میں آپ نے وقف کر دیا، اور ارشاد فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ یہ اللہ کا بندہ سب سے پہلے اس زمین میں آئے گا۔ چنانچہ اس زمین کے حصے میں آپ کا مزار انور بنا، اور الحمدللہ آج بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنتی صحابی اسی مقام کے اوپر تشریف فرما ہے۔ اور یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت البقیع میں جتنے دفن ہوئے ہیں، ان دفن ہونے والوں میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ جتنے اس جنت البقیع میں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں دفن ہوئے، ان میں سب سے افضل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، الحمدللہ۔ تو فرمایا کہ سجود اور قیام میں آخرت سے ڈرتا ہوا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے۔ کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ، کیا برابر ہے جاننے والے اور انجان؟ جاننے والے اور انجان برابر نہیں ہو سکتے۔ تو پھر عبادت گزار، اللہ سے ڈرنے والا، وہ ان لوگوں سے برابر کیسے ہو سکتا ہے جو اللہ سے نہیں ڈرتے؟ انما یتذکر اولو الالباب، سنیے، نصیحت تو وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں۔ نصیحت ماننے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ عقل والے ہیں۔ معلوم ہوا میرے دوستوں کہ عابد سے عالم دین افضل ہے۔ ایک عالم ہو دین کا اور ایک عابد ہو، تو عابد سے عالم دین کیا ہے؟ افضل ہے۔ کیونکہ فرشتے جو تھے میرے دوستو وہ عابد تھے، اور آدم علیہ السلام عالم تھے۔ عابدوں کو عالم کے سامنے، یعنی حضرت آدم کے سامنے جھکایا گیا، کیونکہ وہ عالم تھے۔ عابدوں کو عالم کے سامنے جھکایا گیا۔ عالم غیر عالم سے افضل، ایک عالم غیر عالم سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ خیال رہے کہ عالم سے مراد عالم دین ہے۔ ہر پڑھے لکھے آدمی کو عالم نہیں کہتے۔ عالم اسلام میں جب کہیں گے عالم تو وہی مراد ہوگا کہ جو دین کو جانتا ہو اور اس کے مطابق عمل کرتا ہو۔ خالی جاننے والا بھی عالم نہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام بیویوں میں، بلکہ تمام جہان کی بیویوں میں افضل ہیں۔ کیوں؟ علماء ارشاد فرماتے کہ حضرت عائشہ بڑی عالمہ ہے، جاننے والی، مسئلے نکالتی۔ بڑے بڑے صحابی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے السلام علیک یا ام المومنین، اے مومنوں کی ماں آپ پر سلامتی ہو۔ ارشاد فرمائیے یہ مسئلہ ایسے ہے، یہ مسئلہ ایسے ہے، اس کا کیا جواب ہے؟
آپ ارشاد فرماتے کہ اس مسئلے کا جواب یوں ہے اور اس مسئلے کو میں نے اس حدیث سے اور قرآن کی اس آیت سے میں نے نکالا ہے. اللہ اکبر. بڑے بڑے صحابی جب کسی مسئلے میں انہیں ڈیفیکلٹی ہوتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دروازے پر آتے. اللہ کیا شان ہے. عائشہ صدیقہ بنت صدیق، خود صدیقہ اور والد بھی صدیق، سبحان اللہ. اور شوہر تو تمام صدیقین کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو فرمایا کہ عالم اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ برابر نہیں ہو سکتے، اور نصیحت تو وہی مانتے ہیں کہ جو عقل والے ہیں. اللہ. تو اب عقل والا کون ہے؟ عقل والا وہ ہے جو نبیوں کی تعلیم سے فائدہ اٹھائے. جو علم اور عقل، علم وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دروازے تک پہنچا دے، اور عقل وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں پر جھکا دے. یہ علم اور عقل ہے. اگر علم ایسا نہیں تو پھر تو میرے دوست وہ علم جو صرف پیٹ بھرنے کے لیے ہو تو پھر علم جو وہ پیٹ کا ہوگا اس کا کوئی فائدہ نہیں. علم وہ ہونا چاہیے جو انسان کو اس زمین سے اٹھا کر اور عرش تک لے جائے. یہ علم ہے. اور یہ پیٹ کا علم تو آدمی کو عرش سے لا کر کے اور نیچے زمین پر پٹک دیتا ہے. اللہ. اس لیے نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو. تقوی اور نیک اعمال ایمان کے بعد ہے. کافر کی نیکیاں میرے دوستو بیکار ہیں. کافر بہت نیکی کرے کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے ایک درخت کا اگر جڑ نہ ہو اور آپ اس میں خوب پانی صبح سے شام تک دیجیے تو کیا فائدہ؟ وہ تو جڑ ہی نہیں ہے اس کا، نیچے تو کوئی کنیکشن ہے ہی نہیں. تو آپ پانی نہیں پورا سمندر آپ ڈال دیجیے تو اس سے کیا ہوگا؟ اس میں نہ پھل نکلیں گے نہ پھول کھلیں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اسی طرح سے کافر اور بے دین جو مرتد لوگ ہیں وہ کچھ بھی نیکی کریں ان کی نیکی قابل قبول نہیں. کوئی نیکی قبول نہیں، کچھ بھی کرتے رہیں. کیوں کہ ایمان ہی جب درست نہیں ہوگا تو پھر نیکی کہاں؟ اللہ اللہ. اس لیے ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو. جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے. معلوم یہ ہوا کہ متقی کو دنیا میں بھلائی ملے گی. اللہ تعالیٰ رزق کو زیادہ کر دے گا، آفتوں سے اللہ تعالیٰ نجات دے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھلائی مقرر فرما دے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو لوگ اللہ سے ڈرتے اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا ذریعہ بنا دے گا اور اس طرح سے بے شمار رزق دے گا کہ معلوم نہیں ہوگا کہ رزق کہاں سے آتا ہے. دیکھ لیجئے سینکڑوں بندگان خدا ایسے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تعالیٰ کہاں سے دیتا ہے اور کہاں سے رزق آتا ہے اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ سب کام کر دیتا ہے. خاص کر ان لوگوں کو جن لوگوں کے یہاں بزرگان دین کا طریقہ جاری ہے، عرس، نیاز، لنگر. آپ دیکھ لیجئے اگر نیت بخیر ہو تو کتنی ہی تنگی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی نیت والوں کو جانے کہاں سے وہ انتظام فرما دیتا ہے کہ لنگر کے اور نیاز میں اور اللہ والوں کے نام پر جو خرچ ہوتا ہے اس میں کوئی کمی نہیں آتی. تو یہ کیا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ تعالیٰ رزق اس طرح دے گا کہ پتہ نہیں چلے گا کہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے. اللہ اکبر. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین وسیع ہے.
سبحان اللہ، یعنی جس جگہ تمہیں رب کی عبادت کی آزادی نہ ہو وہاں سے ایسی جگہ ہجرت کر جاؤ جہاں عبادت کی آزادی ہو. یعنی دنیا کے لیے، مال کے لیے اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہیے. ہاں اگر عبادت میں کوئی خلل پڑ جائے، اللہ کی عبادت میں کوئی خلل ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اب تم ہجرت کر جاؤ، کیونکہ مسلمان جہاں رہتا ہے وہاں اس کا دین اس کے ساتھ ہوتا ہے. عبادت میں خلل نہیں ہونا چاہیے. قرآن کا میرے دوستو یہ حکم ہے. اب ہمیں اپنے حالات کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ لوگ ادھر سے ادھر جہاں جس کا دل چاہتا ہے چلا جاتا ہے، لیکن کوئی خدا کا بندہ مجھے تو آج تک ایسا نہیں ملا کہ جو یہ کہے کسی مقام پر جانے کے بعد کہ جی وہاں نماز کیسے پڑھیں گے، روزہ کیسے رکھیں گے، دین کا کام کیسے کریں گے. یہ کچھ نہیں. ایسے بندے میرے دوستو ایک نہیں، دو نہیں، ہزاروں ہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے مگر نماز رمضان کا خیال بھی نہیں ہوتا. عید کی نماز گزر جاتی ہے مگر انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب عید آئی اور کب چلی گئی. تو جب عید اور بقرعید کا یہ حال ہے تو میرے دوستو نماز پنجگانہ اور جمعے کی نماز کو کون پوچھتا ہوگا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بتاؤ یہ دنیا چند روزہ ہے، چند روزہ دنیا کے لیے اور اس کے حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے عیش کے لیے آدمی دین کو چھوڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اور اب ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی زمین وسیع ہے، اس لیے اگر تم کو یہاں عبادت کی آزادی حاصل نہ ہو تو پھر ایسے ملک میں جاؤ جہاں تم عبادت کر سکو. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بہت سے مسلمان مکہ معظمہ سے حبشہ چلے گئے، جن میں حضرت جعفر طیار بھی تھے رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے، چچا دار بھائی جعفر طیار. میرے دوستو ان کے حساب میں کتنی نیکی آئے گی اور کتنا اجر ملے گا اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ جتنے ہجرت کرنے والوں نے ہجرت کی ان تمام ہجرت کرنے والوں میں سب سے پہلے حضرت جعفر طیار ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نیکی کا اجر وزن سے ملے گا، ہر نیکی کا بدلہ وزن کر کے دیا جائے گا، مگر صبر. فرماتے ہیں کہ صبر کے لیے کوئی وزن نہیں، اس کا اللہ تعالیٰ بغیر وزن کے یہ دے گا. صبر بہت بڑی چیز ہے میرے دوست. صابرین کے لیے کوئی میدان نہیں، کیونکہ ان اللہ مع الصابرین. تو اب بتاؤ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو تو اب بتاؤ وہاں اعمال کے اوپر کیا وزن کیا جائے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ اس کو جو چاہے گا عطا فرمائے گا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. صابروں ہی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا، بے گنتی، کوئی گنتی نہیں، بے گنتی ان کو ثواب دیا جائے گا. قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ میں اللہ کو پوجوں صرف اس کا بندہ ہو کر، اللہ کو پوجوں اس کا بندہ ہو کر پوجوں. اور وہ امرت، اور مجھے حکم ہے کہ لأن اکون اول المسلمین، کہ میں سب سے پہلے اپنی گردن رکھوں. مسلمان، مسلم کے معنی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. مسلم کہتے ہیں الاسلام، اسلام کے معنی ہے مسلمان ہونا. الاسلام مسلمان شدن و گردن نہادت بطاعت خداوندی، یہ ہے معنی اسلام کے. مسلمان ہونا اور اپنی گردن کو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق رکھ دینا، یہ ہے اسلام. تو مسلمان کون ہوا؟ مسلم وہ ہوا کہ اسلام قبول کرنے والا،
اور اپنی گردن کو اللہ تعالی کے حکم کے مطابق جھکا دینے والا یہ ہے مسلمان. حضور فرماتے کہ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ. سبحان اللہ. یہ تاکہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں. یاد رکھو کہ سرکار دو عالم اپنی امت میں سب سے پہلے رب کے عابد عارف ہیں. صوفیہ فرماتے ہیں کہ سارے عالم میں سب سے پہلے حضور عابد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم